بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا محبتوں کا میدان نہیں ہے، کربلا مودتوں کا میدان ہے۔ یہ سکھانے کے لیے بتایا، اور راہ مودت میں جس نے قدم اٹھانا سب سے پہلے ہمیں سکھایا، اس بی بی کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہراء۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جس نے اپنے امام زمانہ کا دفاع کیا وہ یہ بی بی ہے۔ اب یہاں پہ کئی شبہات، کیونکہ جو انچولی میں خمسہ چل رہا ہے، میں نے اسپیشلی جو شیعوں کے شبہات ہیں ان کے میں جواب دے رہا ہوں۔ یہاں ٹائم نہیں ہے اتنا کہ بندہ پورے ٹاپک کو لے کر ایک مجلس میں چلے۔ سب سے بڑا شبہہ جو ہر شیعہ کو سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی علی اتنے شجاع تھے تو کیسے ممکن ہے کسی کے گھر پہ حملہ ہو بندہ تلوار نہ اٹھائے؟ عام شبہ۔ دوسرا شبہ کہ ان دونوں میں آپس میں محبتیں تھیں، کا میں جواب دے چکا کل۔ تیسرا شبہ کہ جس نے سیدہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، اور کہا کہ علیاذ باللہ یہ اس لیے تھا کیونکہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے تھے، لہذا سیدہ غضبناک ہوئیں۔ اسے کہتے ہیں جعل حدیث۔ اس کے سارے جوابات موجود ہیں مکتب اہل بیت میں، ان چیزوں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ عام سا شبہ جو بولا جاتا ہے کیسے ممکن ہے کسی کے گھر پہ حملہ ہو اور وہ بندہ دفاع نہ کرے۔ ایشو یہ ہے کہ مسلمان اپنی سوچ کو مولا کی سوچ سے ملانا چاہتا ہے۔ مطلب میرے اندر جو کمی ہے نا، میں چاہتا ہوں علی وہی کریں جو میں کرتا ہوں، حالانکہ مجھے وہ کرنا ہے جو امیر المومنین نے کیا ہے۔ مثلا ایک بندہ مجھے گالی دے، میرا ریئیکشن جو ہو میں چاہوں گا کہ رسول کا بھی ریئیکشن وہی ہو۔ ہمیں اگر کوئی گالی دے تو ہم فوراً گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، لیکن رسول کو جتنا برا بلا کہا گیا وہ رحمت للعالمین تھے۔ مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا گیا، لیکن علی کا ریئیکشن وہ نہیں ہے جو ہمارا ریئیکشن ہے۔ اب قرآن کی آیت سننا، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ اہل بیت کی بارز ترین صفت ہے کہ حق کا ساتھ دینا اور ساتھ میں صبر کرنا۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک بندہ ہو ہی شروع سے غریب، چٹائی پہ سونے والا ہو، اور اسے بولا جائے کہ آپ کو 2 مہینہ اور چٹائی پہ سونا ہے، تو اس بندے کے لیے کوئی مقام صبر نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ لگژری لائف اسٹائل کا رہنے والا، جس نے کبھی دھوپ نہ دیکھی، ایسی سے باہر نہیں نکلا، اور اسے بولا جائے کہ آپ کو تپتی دھوپ میں 1 مہینہ گزارنا، اس کے لیے مقام صبر ہے۔ ایک بندہ ہے ہی ڈرپوک، اگر وہ نہ لڑے تو یہ اس کے لیے مقام صبر نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے جو فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، اسے بولا جائے کہ تجھے لڑنا نہیں ہے، اس کے لیے مقام صبر ہے۔ ایک طرف وہ بی بی ہے کہ جب نابینا بھی گھر میں آتا ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ دیکھ نہیں پاتا، اس سے کیسا حجاب؟ فرماتی بابا میں نہیں چاہتی کہ کسی کے مشام تک بھی میری خوشبو جائے۔ اس قدر وہ بی بی جس سے پوچھا جائے کہ عورت کس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، تو فرماتی ہیں جب وہ اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس بی بی کا امتحان یہ ہے کہ یہ بی بی دربار میں جائے۔ وہ سیدہ زینب کی پوری زندگی گزر گئی، کبھی گھر سے نہ نکلی۔ ایک خاتون دوپٹہ پہنتی نہیں ہے، اگر کسی نے اس کا دوپٹہ اتار دیا اس کے لیے مقام صبر نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ خاتون ہے کبھی کسی نامحرم کی نگاہ اس کے بالوں پہ نہیں پڑی، اور اسے بولا جائے کہ زینب تجھے شرابی کے دربار میں جا کے خطبہ دینا ہے، یہ مقام صبر ہے۔ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کس کے لیے کون سا امتحان لایا جاتا ہے۔ قرآن کی صورتیں اسی لیے ہیں کہ بندگان خدا یہ عبرت کی کتاب ہے، بارہا کہہ چکا، یہ ماں کی لوری نہیں ہے جو سن سن کے تجھے نیند آ جائے۔ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اسی قرآن میں خدا یوسف کے بھائیوں کا قصہ سناتا ہے۔ ارے نبی کے بیٹے ہیں، سگے بھائی ہیں، اپنے بھائیوں، اپنے یوسف جیسے بھائی کو کنویں میں پھینک کے آتے ہیں۔ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ حسد اگر بھائی میں بھی آ جائے، حابیل و قابیل کا قصہ تجھے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، تو صحابی کسی صحابی کو قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ وہاں بتا رہا ہے تو دشمنی کیوں نہیں ہو سکتی؟ حسد کی بنا پر، حب ذات کی بنا پر بندہ حسین کا بھی قاتل بن جاتا ہے، تو سیدہ کا قاتل کیوں نہیں بن سکتا؟ قرآن میں اللہ محبتوں کو چھیننے کی باتیں کرتا ہے،
13 سال کے بعد ابراہیم اسماعیل سے ملنے جا رہے ہیں. امتحان ابراہیم یہی ہے کہ ابراہیم رات ایک گزری ہے، خواب دیکھا کہ اسماعیل کا گلا کاٹ رہے ہیں. یہی مقام امتحان ہے کہ جتنی چیزیں تیرے پاس ہیں، اگر تو مودت کے مقام پر ہے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تب جا کے تو ولی اللہ بنتا ہے. یہ امتحان اہل بیت ہے. جب علی کے ہاتھ میں رسی دیکھی تو یہودی نے نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فریاد کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لوگوں نے کہا اتنی تبلیغ کی رسول نے تو مسلمان نہیں بنا، آج کیا ہوا کہ تم نے کلمہ پڑھ دیا؟ کہ یہی ہاتھ ہیں جن کو میں نے خیبر میں دیکھا تھا، یہی ہاتھ ہے جن کو میں نے خندق میں دیکھا تھا، یہی ہاتھ ہے جس نے مرحب و انتر کو بچھاڑا تھا. آج لگ ایسے رہا ہے جیسے علی نے زندگی میں کبھی لڑائی کی ہی نہیں ہے، جیسے علی کو لڑنا ہی نہیں آتا. کہ بس مجھے یقین ہو گیا علی کے ہاتھوں کو علی نہیں چلاتا، علی کا خدا چلاتا ہے کہ جب وہ اشارہ کرتا ہے تو یہ ہاتھ اٹھتے ہیں. اگر علی کا خدا ایسا ہے تو اس خدا پہ میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. تو یہ مقام اہل بیت تھا. چلیے یہاں تک صحیح. کہتے ہیں کہ بی بی کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا، چلو ٹھیک ہے مان لیا ہم نے، لیکن اس ایک نقطے پہ آپ امت کو جمع کر سکتے ہو. وہ یہ نقطہ کہ یہ تو اپنی زبانوں سے خود اقرار کیا نا کہ دربار میں بلائی گئی تھی. یہ تو خود اقرار کیا نا. اس ملعون نے بول دیا نا کہ خطا پر کون تھا، خود بول دیا کہ دربار میں گئی تھی. اب اسی امت سے یہ پوچھا جائے جتنی بار سیدہ آتی تھی، یہ صحیح و سند بخاری مسلم دونوں میں روایتیں ہیں، جتنی مرتبہ سیدہ آتی تھی رسول احترام کے لیے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جتنی مرتبہ آتی تھی. اور یہ بولا جائے کہ امہات المسلمین کا احترام واجب ہے، تو سوال یہ ہے امہات المسلمین کا احترام واجب ہے، لیکن سیدہ ام ابیہا ہیں، رسول کی ماں ہیں، جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر اس بی بی کو اتنے گھنٹے دربار میں کھڑا کیا گیا کہ راوی کہتا ہے جب گئی تھی تو اپنے پاؤں پہ چل کے. بی بی کہتے ہیں جب واپس آئیں تو بی بی پر چلنا دشوار تھا. اتنا سوچے مسلمان کہ جس کا احترام، جس کی محبت جو مباہلہ میں موجود ہے زمین کے ٹکڑے کی خاطر. ورنہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایتیں موجود ہیں، یہ دونوں کتابوں میں ہے جو آج مجلس پہ پڑھا جائے گا کہ تا دم مرگ جب تک بی بی زندہ تھی، مسلم بخاری دونوں لکھتے ہیں، تب تک بی بی نے ان سے کلام نہیں کیا. وصیت میں لکھا کہ علی میرے جنازے میں کسی کو نہ لانا، مجھے رات میں دفن کرنا. علیاذ باللہ اگر ہم ان کی من گھڑت باتوں کو مان بھی لیں اس وجہ سے ہوا تھا مولا علی کی جو بھی تھا، لیکن علی سے تو راضی تھی نا. خود اپنے بچھائے ہوئے جال میں لوگ پھنس جاتے ہیں. حدیث موجود ہے تا دم مرگ بی بی نے کسی سے کلام نہیں کیا تھا. اور صرف سیدہ کو نہیں رلایا، حسن و حسین کو رلایا، سیدہ شباب اہل جنت کو رلایا. میں نے غیرت مند جوان بیٹھا تھا، میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا ایک میرے سوال کا جواب دو. اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو مارے ہے، میں نے کہا تیرے اوپر کیا گزرے؟ مولانا بیٹوں کو مائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. میں نے کہا یہ درد تھا حسن ابن علی کا، جب تک زندہ تھے کبھی اس گلی میں نہیں گئے. جب پوچھنے والے نے کہا مولا اتنا عرصہ گزر گیا میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ اس گلی سے گزرے ہیں. کہا کہ حسن کیسے جائے اس گلی میں، اس کا گھر ہے جس نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا. میں دیکھنا برداشت نہیں کرتا. امام رضا فرماتا ہے شیعو ہمیں ہر واسطہ دیا کرو، ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو. ہر مصیبت ہم برداشت کر لیں گے لیکن کبھی اپنی دادی زہرا کی مصیبت برداشت نہیں کر سکتے.